اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورت لہب کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں ایک مختصر سی صورت ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور وہ صورتیں جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مکمل ترجمہ، اس کا ضروری مفہوم، ضروری تفسیر ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ میں نے اسی لیے اس سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اس کی ضروری تفسیر دیکھنی ہے، دو چیزیں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے۔ ہم نے یہ تین چیزیں اس میں غور کرنی ہے آج۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا، وما کسب اور اس کی کمائی بھی اس کے کام نہ آئی، ان چیزوں نے بھی اسے بربادی سے نہیں روکا۔ سیصلی نارا ذات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب وہ آگ جو شعلوں والی آگ ہے، ان قریب وہ اس میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب حمال بولتے ہیں اٹھانے والا، اور حمالہ مؤنث کا صیغہ ہے اٹھانے والی۔ کون سی بیوی؟ حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل اور اس کے گلے میں رسی ہے، من مسد مونج کی۔ یہ بھی برباد ہو گئی، ابو لہب بھی برباد ہو گیا۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اس کی ضروری تفسیر وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں یہ سورت اتری ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تھا عبد العزہ۔ عزہ ایک بت تھا جو بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے طرف نسبت کرتے ہوئے نام ہے عبد العزہ، عزہ کا بندہ، یعنی اس بت کا بندہ۔ یہ ایک مشرکانہ نام ہے، مشرک تھا۔ جیسے ہم عبداللہ اللہ کا بندہ نام رکھ لیتے ہیں، اس نے بت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا عبد العزہ، عزہ کا بندہ، اس بت کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مشرکانہ نام بالکل گوارا نہیں، پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام عبد العزہ قرآن مجید میں نہیں لیا، اس کا نام لیا ابو لہب۔ ابو لہب انتہائی خوبصورت انسان تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اس کے گال ایسے تھے، لال سرخ اس کے گال تھے،
بالکل ایسے جیسے اب میں آپ کو تشبیہ دوں، جیسے ٹماٹر یا وہ انار نہیں ہوتا، وہ انار اور ٹماٹر کی طرح اس کے گال تھے۔ لہب بولتے ہیں عربی میں وہ شولوں کو، آگ کے شولے نکلتے ہیں نا، لال لال رنگ کے وہ جو شولے نکلتے ہیں، تو وہ گال جب لال سرخ تھے، وہ گویا ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ گالوں سے شولے باہر نکل رہے ہوں آگ کے، بالکل لال سرخ۔ تو اسی لیے نام رکھا گیا ابو لہب۔ تو نام اس کا تھا ابو لہب۔ ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا طریقہ تھا، وہی طریقہ سارے نبیوں کا طریقہ ہے تبلیغ کا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا، سارے نبیوں کا وہی طریقہ تھا تبلیغ کا۔ وہ کیا طریقہ؟ کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ کی اپنے گھر سے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کی اس دعوت کو قبول فرمایا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور بڑا سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ ہی ان کو کی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے سب سے زیادہ گہرے دوست تھے، پھر آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ وہ بھی یوں ہی سمجھیں جیسا کہ گھر کے باشندے گھر کے بندے ہوں۔ حضور نے ان کو تبلیغ فرمائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو آپ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ گھر میں کیوں رہ رہے تھے؟ وجہ یہ ہوئی کہ یہ بنو ہاشم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی۔ جب ان کے والد پر ایک وقت ایسا آیا، بڑے سخت حالات آ گئے، بڑی پریشانی، فاقوں تک نوبت آ گئی۔ اب وہ بچے خاندان کے لوگوں نے تقسیم کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، ہمارا یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی، وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ اب جب وحی اترنا شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بچوں میں اسی لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پھر گھر کے بندے تھے، حضور نے تبلیغ ہی گھر سے شروع فرمائی۔ پھر اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے، پھر ان کو تبلیغ فرمائی۔ یہ بھی گھر کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب گھر والے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، گھر سے تبلیغ شروع کی۔ اچھا، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، ہر شخص گھر سے تبلیغ شروع نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، ہر وقت گھر میں رہنا، گھر والے جانتے ہیں کہ اس کی دینی پوزیشن کیا ہے۔ باہر جب کوئی نکلتا ہے تو باہر تو اور رنگ ہوتا ہے، تو ان میں تبلیغ کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ گھر میں جب تبلیغ کی جاتی ہے، اپنوں کو کی جاتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا دینی لیول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے جانتے تھے، بات سنتے ہی گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔
سمجھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی تھی، ورنہ ہر کوئی گھر میں تبلیغ نہیں کر سکتا، دور دور کرتے ہیں، گھر میں کم لوگ کرتے ہیں، گھر میں وہی کر سکتا ہے جس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ہوں، کیونکہ گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں معاملات، باہر والوں کے سامنے تو نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے شروع کی، گھر والوں کے سامنے سارے معاملہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس تبلیغ کا دائرہ تھوڑا سا پھیلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ پھیلایا، پھر اپنے رشتہ داروں کو بلایا دعوت کے اوپر، انہیں تبلیغ فرمائی، پھر مزید دائرہ وسیع کیا، کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، وہاں پھر بنو ہاشم اور قریش کو اکٹھا فرمایا، پھر تبلیغ فرمائی، اب دعوت کی، تبلیغ فرمائی، کوہ صفا پر تشریف لے گئے، وہاں بھی تبلیغ فرمائی، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، لیکن بدتمیزی اور توہین اور گستاخی کسی نے نہیں کی سوائے ابو لہب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جب اکٹھے فرمایا تو یہ بولا، تبن لک الہذا جمعتنا، برباد ہو جاؤ تم، کیا اس لیے تم نے ہمیں ادھر اکٹھا کیا تھا؟ یہ جملہ اس نے بولا تبن لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر اور بہت بڑا حوصلہ دیا ہوا تھا، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا جو اللہ والے بندے، تقوی والے بندے اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان میں خوب حوصلہ اور خوب برداشت عطا فرماتے ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اللہ خاموش نہ رہے، اللہ نے پھر اس کی گرفت فرمائی، میں تم حضور کو کہہ رہے ہو تب من لکا حضور برباد ہو جائے، حضور نہیں، تبت یدا برباد تو ہوا، برباد تو ہوگا، حضور برباد نہیں ہوں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ تب، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، کیا مطلب دونوں ہاتھ برباد ہو گئے؟ مطلب یہ، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے نا کہ بیٹا یہ جو کچھ تم نے کیا، اور یہ جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، یہ اسی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے یہ معاملات تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے ساتھ یہ وبال تمہارے اوپر آیا، یہ ہمارے ہاں بول دیا جاتا ہے۔ اسی محاورے میں اللہ تعالیٰ نے بولا یہ بربادی اس کے اپنے کیے کی وجہ سے ہے، اس کے گویا اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ معنی ہو گیا، برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ، اور یہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیے، تب تک کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ ہے ماضی کا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، اس صیغے کو دیکھتے ہوئے جو اصل ترجمہ بنتا ہے، ظاہرہ ماضی کے صیغے ہیں، تو معنی ہوگا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، اور وہ خود بھی برباد ہو چکا یا ہو گیا، آج بھی برباد ہو گئے، خود بھی برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں برباد ہو گیا، حالانکہ جس وقت یہ آیت اتری اس وقت تو برباد نہیں ہوا تھا، اللہ برباد ہو گیا، وہ تو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشان کر رہا ہے، سخت اذیتیں پہنچا رہا ہے، وہ تو بھی برباد نہیں ہوا، اور اللہ نے ماضی کا صیغہ بولا کہ برباد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اشارہ تھا اس بات کی طرف
یہ برباد ہو چکا. جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں نا، ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں بولتے ہیں نا بس سمجھو یہ ہو گیا، اب یہ ڈن ہو گیا، اب اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈن ہو چکا. یہی مانا کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ تو ڈن ہو چکا، اس کی بربادی ڈن ہو چکی، اب یہ بچ نہیں سکتا. یہ مانا یہ ہونا ہی ہونا، اب یہ ڈن ہو چکا. یہ اس وجہ سے یہ ماضی کا صیغہ بولا گیا، پکی بات ہے، اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. وجہ یہ تھی اس نے بہت تکلیف پہنچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر میں، پھر اپنے رشتہ داروں میں، پھر اس کے بعد تبلیغ کا دائرہ وسیع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں میں تشریف لے جاتے، جہاں مکے کی منڈیاں لگ رہی ہیں وہاں، پھر مینا جہاں ہم حج کے موقع پر جاتے ہیں اس دور میں وہاں بھی منڈی لگتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یہ بھی ساتھ ساتھ جاتا تھا. یہ تبلیغ کرتے تھے، وہ کہتے بات ہی نہ مانو، بات ہی نہ مانو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ تھیں، نکاح ہوا تھا، اور حضور کو پریشان کرنے کے لیے ان کو بھی طلاق کروا دی. کوئی موقع تکلیف پہنچانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. جہاں تبلیغ کے لیے ساتھ ساتھ جا رہا. یہی حال اس کی بیگم کا بھی تھا کہ اس کی بیگم بھی آیا نا حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے حوالے سے معاملہ یہ ہوا اللہ نے مال سے تو ان لوگوں کو نوازا ہوا تھا، اسی لیے فرمایا ان کا مال، ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی، اسی لیے فرمایا مالدار تھے، لیکن کنجوس اتنی تھی کہ لکڑیاں خود اکٹھی کرنے کے لیے جاتی ہیں. اب جاتی تھی، لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، اور گلے میں ایک رسی باندھی ہوتی تھی، اور وہ گٹھڑی جو ہے وہ لٹکی ہوتی تھی آگے، اس میں لکڑیاں لے کر آتی تھی. اب لکڑیاں لے آئی گھر میں لکڑیاں لانے کے بعد جو کانٹے نکلتے، جو گند نکلتا، اب چونکہ گھر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ان کے ساتھ ہی تھا، تو وہ گند اور وہ کانٹے وغیرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پھینک آتی، دروازے پہ پھینک آتی تھی. وہ بھی گند پھینکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی یہی کام کرتی تھی. مقصد یہ تھا کہ باہر نکلیں تو کوئی کانٹا وغیرہ لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تکلیف ہو. یہ مقصد تھا کہ یہ گند وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ کہیں دور پھینکنا پڑے گا، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی. بس گند، کوڑا اور وہی کانٹے وغیرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈالا کرتی تھی. حضور کو یہ بھی تکلیف پہنچاتی تھی، اذیت پہنچاتی تھی. اللہ تعالی نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا یہ دونوں برباد ہو گئے. حضور تو خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ نہیں بولا، آپ تو برداشت کر گئے، لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. میں نے عرض کیا یہی شان اللہ والوں کی ہوتی ہے، ان کو جو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے وہ تو برداشت کر جاتے ہیں، وہ نہیں بولتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ خاموش نہیں رہتے. اللہ کی پکڑ آتی ہے اور سخت پکڑ آتی ہے، اور یہ پکڑ ان دونوں کے اوپر آئی. اور کیسی آئی کہ ابو جہل کو طاعون والی بیماری لگ گئی. حدیث میں آتا ہے طاعون والی بیماری لگی. وہ ایسی بیماری تھی جیسے آپ سمجھیں آج کل کرونا ہو گیا، ایک وائرس تھا بڑا خطرناک قسم کا. حدیث میں آتا ہے پھر جس کو لگتی تھی نا وہ بیماری،
تو عرب اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یہ بدشگونی بہت لیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی، جیسے اب ہم کرتے ہیں کہ جس کو کورونا لگ جائے اور نہ بھی لگا ہوا کہتے ہاتھ نہیں ملانا، قریب نہیں جانا، ملنا نہیں ہے. تو وہی حال اس میں تھا طاعون کے اندر بھی. اب لگی اس کو بیماری طاعون کی، سمجھو کورونا لگ گیا جی، وہ لگی بیماری، اسی میں یہ ہلاک ہوا، مرا. اب کوئی قریب نہ جائے، اوکے ہم قریب جائیں گے کہ بیماری تو ہمیں بھی لگ جائے گی، کوئی قریب نہ جائے. مر کے بھی اسی طرح ہی پڑا رہا. پھر لاش میں سے بو آنا شروع ہوئی، اسمیل آنا شروع ہوئی. اب انہوں نے یہ ہیلا کیا، ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر ہی پھر اس کو ڈال دیا. اور بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ رسی میں وہ بیوی ان کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، نام تھا اس کا اروہ، اور مشہور تھی وہ ام جمیل کے نام سے. اس وقت تو خیر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ان بہن تھی وہ، ایک مرتبہ وہ لا رہی تھی، وہ اسی طرح گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور لکڑیاں لا رہی تھی، اس رسی کا ہی پھندا لگا اور وہ مر گئی، اسی طریقے سے مر گئی وہ، سمجھے. تو اللہ نے وہ جو نقشہ کھینچا ہے، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، اور اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی. بعض علماء نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، کہ قیامت والے روز جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہی ہوگی، اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہوں گی، گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہوگی، اسی حالت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو اس کا ترجمہ اور کچھ ضروری تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آپ دیکھیں ہمیں کیا سبق ملا، کہ اللہ کے پیاروں کو، اللہ والوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. وہ تو کچھ نہیں کہتے، وہ صبر اور برداشت کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بڑی سخت پکڑ آتی ہے، جیسے اس کیس کے اندر ہوا جو آپ نے دیکھ لیا. اسی لیے حدیث میں بھی آیا، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. ایسی سخت وعید ہے اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے پر. تب بھی اللہ کے، یہ تو اللہ کے نبی تھے، دشمنی کی، اللہ کی جنگ شروع ہو گئی، پکڑ آ گئی. اللہ کے ولی سے بھی اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. دادا جی علیہ رحمت، مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے پردادا اور میرے والد بانی جامعہ شفیہ مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے استاذ، اس دور میں اتنا تعصب نہیں ہوتا تھا، ان کو بلایا اہل حدیث حضرات نے. میں نے کہا وہ دور زیادہ تعصب والا نہیں تھا، کہ ان سے کہا کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں اور آپ بھی حدیث کی کوئی ایک کتاب لے لیں، آپ بھی پڑھائیں. تو وہ چلے گئے ان کے مدرسے میں، حالانکہ مدرسہ دیکھیں ان کا ہے، اور بلا رہے ہیں حنفی کو، کہ اس دور میں تعصب زیادہ نہیں. اب اس وقت شروع ہوا. خیر، وہ لے کر چلے گئے اپنے ساتھ مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، پردادا جی علیہ رحمت کو بھی. آپ چلے گئے اور پردادا جی فرما رہے ہیں کہ وہ جو مدرسہ تھا اس میں بخاری شریف پڑھاتے تھے غالباً مولوی عبد الجبار صاحب، جو غیر مقلدین اور اہل حدیث حضرات کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے. وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف.
اور وہ والد ہیں داؤد غزنوی صاحب کے، یہ بہت مشہور ہیں اہل حدیث حضرات کے. تو ان کے والد تھے مولوی عبدالجبار صاحب. تو پردادا جی عالیہ رحمت فرماتے ہیں ایک دفعہ سبق میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو کیا ہوا کہ مسئلہ چلا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. یہ مسئلہ چلا. انہوں نے وہ تو اہل حدیث تھے، اپنے مسلک کے مطابق بات شروع کی، ایک دو دلیلیں دی. تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ حضرت فرماتے تھے واقعتاً بہت ذہین تھا، اللہ نے بہت ذہانت دی تھی اسے، اور اس پر یہ حضرت کو اعتماد بھی خوب تھا. یعنی جہاں انہوں نے نہیں جانا اس پروگرام میں، اس کو بھیج دیتے تھے، چلو بیٹا میں نہیں جا رہا، تم جاؤ میری نمائندگی کرو. فلاں پروگرام میں نہیں جا، تم تقریر کرو. نہ نکاح میں نہیں پڑھا، تم پڑھو. جمعے میں موجود نہیں، تم بیان کرو. اتنا اعتماد تھا اس کے اوپر، بہت قریبی تھا. وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بول پڑا کہ جب یہ دلیلیں موجود ہیں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے گا، تو امام ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ جی امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا. یہ بات اس نے کہی. تو پردادا جی علیہ الرحمت وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے جب سنا، بڑے خوبصورت آدمی تھے، سفید ان کا رنگ تھا، پگڑی انہوں نے کالی پہنی ہوتی تھی. تو مان لگے میں دیکھا تو غصے سے ان کا چہرہ لال ہونا شروع ہو گیا. اور فرمایا کہ تو نے کتنی توہین اور بدتمیزی کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کس بدتمیزی کے ساتھ تو نے ان کا نام لیا ہے. مجھے پتا ہے ان کے پاس اتنی دلیلیں ہیں، اگر میں دینا شروع کروں یہ کمرہ بھر جائے اور دلیلیں ختم نہ ہو. اٹھ کھڑا ہو اور دفع ہو جا یہاں سے، آج کے بعد مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھانی. دفع ہو جا، نکال. حالانکہ بڑا معتمد تھا اور بڑا اعتماد والا ان کا، اور ان کے بڑے کام کا، جہاں وہ نہیں جا رہے اس کو بھیج رہے ہیں، اور بہت اس کے اوپر ان کو تسلی اور اعتماد تھا. نکال دیا، کھڑے نکال دیا. میں ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ گیا، جانے کے بعد فرمایا مجھے خطرہ ہے اس کے زوال ایمان کا، اس میں ایمان نہیں بچنا. کیوں؟ کہتے دلیل یہ ہے، یہی روایت پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. روایت کیا پڑھی؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو اب دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ولی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. ولی ہے یا نہیں؟ تو ولی ہے. اس نے جو توہین کی، بدتمیزی کی، تو گویا دشمنی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. جب دشمنی کی ولی کے ساتھ، تو اب حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. حضور فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو گویا اس کی جنگ شروع ہو گئی اب اللہ کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے جنگ میں مخالف کی سب سے پیاری اور قیمتی چیز لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی جنگ میں کوئی کسی کی انگلی نہیں کاٹے گا، ہاتھ بھی نہیں، کان بھی نہیں، گردن کاٹے گا، جان لے گا. کیونکہ اس کے نقطہ نظر میں سب سے پیاری چیز دشمن کی اس کی جان ہے. تو جان لی جاتی ہے جنگ میں، اور اس کی جنگ شروع ہوگی اللہ کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے حضرت فرمانے کے مومن میں جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. اور جنگ میں اصول یہ ہے کہ سب سے پیاری اور قیمتی چیز لی جاتی ہے. اور جنگ شروع ہوگی اللہ کے ساتھ. مجھے خطرہ ہے اب اس کا ایمان نہیں بچے گا، ضائع ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ وہ شخص قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا مبلغ ہو کر مرا. یہ پورا قصہ ہمارے جامع شفیہ کے رسالہ الحسن کے اندر بھی چھپا.
اب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ عداوت، ان کی گستاخی کتنی خطرناک بات ہے، زوال ایمان کا خطرہ ہے۔ پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر اللہ کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جیسے نبی والے کیس میں ہوا، ایسے ہی ہر ولی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وہ نہیں بولیں گے، وہ اگر برداشت بھی کر جائیں گے، لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اللہ کے جو پیارے ہیں، جو دین کے ساتھ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایک سبق تو یہ ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں رشتہ داری آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ حضور کا چچا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، گھر سے شروع کی، سب سے پہلے تبلیغ کی، نہیں مانا، سمجھے؟ حضور کا چچا، لیکن حضور والے رشتہ داری میں کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی برباد ہو گیا، اور ان قریب مرتے ہی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوگا۔ یہ بھی اور اس کی بیوی بھی معلوم ہوا مرنے کے بعد اعمال کام آئیں گے، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔